انسانیت کے لیے زندہ رہنا ہے، ان کے پیش نظر اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنے مسائل اور اپنے مفادات اور اپنی آزادی کے تحفظ کی فکر کریں۔ یعنی امت مسلمہ سے ہٹ کر دوسری تمام اقوام، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا تحفظ اس کی فکر کریں اور اپنی روایات اور اپنی مصلحتوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں۔ لیکن فرمایا کہ اس امت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس ضمن میں نے ابھی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا گیا۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس پر ہم مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ اس آیت میں لفظ جو شہید آیا ہے، آج ہم یہ جو لفظ ہے شہید، اس پر ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے شہید، اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہے گواہ۔ شہید کا معنی گواہ ہے، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ بنی نوع انسانی پر اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پوری نوع انسانی پر گواہی یہ امت دے گی، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس امت پر گواہی دیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اولین گواہی انسان کے اپنے قول اور اپنے زبان سے ہوتی ہے۔ ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک شخص نے زبان سے اقرار کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا۔ یہ قولی گواہی ہے، یعنی زبان سے ہم نے گواہی دے دی، جس سے وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ شہادت وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر عملی گواہی کا درجہ آتا ہے، جس سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب عملی گواہی کا درجہ آتا ہے تو وہی گواہی معتبر ہوتی ہے جس کی تائید انسان کے عمل سے ہو رہی ہو، اور دنیا میں اصلاً وہی گواہی معتبر قرار پاتی ہے جس کی تائید انسان کے عمل سے ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں اصلاً ایک بات کا اعلان وہ کر رہا ہو
کہ زبان سے اقرار کر رہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، زبان سے اقرار کر رہا ہے مگر عمل سے اس کے برعکس بالکل تکذیب کر رہا ہے، اپنے عمل سے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، جو کچھ اس نے زبان سے اقرار کیا عملاً وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، تو دنیا میں اس بات کو معتبر نہیں مانے گی۔ معتبر بات وہی ہوگی جو عمل سے ثابت ہو، لہٰذا قولی شہادت کے ساتھ اس کی عملی گواہی بھی زندگی کے پورے رویے سے لازمی طور پر ملنی چاہیے۔ کلمہ شہادت ادا کرنے سے ہم نے اللہ کے معبود ہونے، حاکم و مالک ہونے، پروردگار، خالق اور رب ہونے کا اقرار کر لیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مان لیا، اور اللہ کا نمائندہ تسلیم کر لیا، اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا ہے۔ اس تصدیق و تسلیم اور عہد و میثاق کی بدولت ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا، لہٰذا ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم عملی زندگی میں بھی اس کی شہادت دیں، اور ہم میں سے ہر فرد عملی طور پر اللہ کا بندہ، غلام اور مطیع و فرمانبردار بن جائے، اس کی زندگی کا ہر عمل اور فعل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ یہ شخص خود مختار نہیں ہے۔ جب اس نے شہادت کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ یہ شخص اب خود مختار نہیں ہے، اب یہ شخص آزاد نہیں ہے، یہ منمانی کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے، یہ زمانے کے چلن کے ساتھ چلنے کا مجاز نہیں، بلکہ یہ ایک پابند شخصیت ہے جس کی حدود و قیود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی ہے، جو چند بندنوں میں بندھی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک معین منزل مقصود ہے، اور اس کے سامنے ایک نصب العین ہے، اس کا ہر قدم اپنی منزل ہی کی سمت میں اٹھتا ہے، اس کی زندگی کے ایک رخ متعین ہو چکا جب اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور زندگی کے ہر دوراہے کے لیے اسے ہدایت دے دی گئی ہے کہ اسے کس راہ پر چلنا ہے اور کس راہ پر نہیں چلنا، غرضے کے ہر کام اور ہر حرکت اس کے لیے طے کر دی گئی ہے، اور اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انسان کی عملی زندگی اس گواہی سے در حقیقت اس قولی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا انفرادی سطح پر حق ادا ہوگا۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہماری حیثیت، مسلمان کی حیثیت چونکہ محض ایک فرد کی نہیں ہے بلکہ ایک امت کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، لہٰذا ہمیں عملی یہ گواہی صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی دینی ہوگی۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک امت ہے، امت وسط ہے۔ اس اعتبار سے جب تک ہماری پوری کی پوری اجتماعی زندگی
ہمارا ملکی نظام، ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہمارے تمام قوانین، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا تہذیب و تمدن، ہماری سیاست، ادب و ثقافت، غرضے کہ ہماری اجتماعی زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے نازل کردہ دین و شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتا، اس وقت تک عملی گواہی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لانے سے پہلے، کلمہ شہادت سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے فوراً بعد ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب آیا۔ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی ہر چیز میں انقلاب آ گیا، پوری کی پوری زندگی میں ان کے انقلاب آ گیا۔ ان کی اجتماعی زندگی جو تھی، ان کی انفرادی جو زندگی تھی، وہ اجتماعیت میں تبدیل ہو گئی۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم ایک فرد نہیں ہو، ایک امت ہو، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہے، چاہے وہ فارسی بولنے والا ہے، چاہے وہ عربی بولنے والا ہے، چاہے وہ رومن بولنے والا ہے، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہے۔ جب اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو اس کو یہ بتلا دیا کہ اب وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک امت ہے، اس امت میں شامل ہو گیا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس میں کر رہا ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام حیات نوع انسانی کو اپنی کامل صورت میں قائم اور نافذ نظر آئے گا، ورنہ امت مجرم شمار ہوگی۔ اور جو شخص حق کی یہ گواہی دینے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کرے گا، مالک و ارض و سما کی بارگاہ سے شہید کا اسے خطاب عطا کیا جائے گا، اور اس کی گواہی پر تصدیق مہر ثبت کر دی جائے گی کہ یہ ہے وہ سچا گواہ جس نے جان کی بازی لگا کر اس بات کی گواہی دے دی کہ اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی معبود ہے، وہ معبود برحق ہے جس کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس نے جان پر کھیل کر دراصل اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے سوا اور کسی کو حکم کا اختیار نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا اور کسی کو حکم کا اختیار نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے اور یہی قائم و مستحکم دین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن کریم فرقان حمید میں۔ لفظ شہادت پر جو ہم نے بحث کی ابھی، ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت اور اس کا مقام واضح ہے۔ شہادت ہی سے ہمارے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہم نے اقرار کیا، اقرار کر کے امت مسلمہ میں شامل ہوئے اور مسلمان قرار پائے۔ اب جو ہماری بلند ترین منزل ہو سکتی ہے وہ مقام شہادت ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر حاصل ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بحیثیت امت مسلمہ
ہماری ساری اجتماعی جو مسائل ہیں اس کا ہدف ہماری ساری اجتماعی زندگی کا مرکز اور محور اور ہماری زندگی کا نصب العین شہادت حق یعنی اللہ کی گواہی دینا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ واضح اعلان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اے ایمان والو، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی گواہی دو۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی گواہی دو۔ یہی بات سورۃ النساء میں اس کی آیت نمبر 135 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو عدل کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی گواہی دینے والے بنو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی گواہی دینے والے بنو۔ پھر یہ گواہی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، فرمایا کہ یہ جو گواہی ہے یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی امت مسلمہ کو پوری نوع انسانی پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر یہ گواہی دینا ہوگی۔ کتنی بڑی گواہی ہے یہ، کتنی عظیم اور کتنی جاندار اور کتنی وسیع و عریض گواہی ہے یہ، جس کو شہادت علی الناس کہا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ پوری دنیا پر، پوری امت پر، جتنی امتیں ہیں ان پر گواہی یہ امت دے گی روز محشر۔ اس امت نے گواہ بننا ہے تمام امتوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے اس امت کی۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دراصل ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اسے پس پشت ڈال دیا۔ ایسی ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرما دی کہ اگر ہم اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو پڑھ لیں سمجھ کر اور عملی زندگی میں اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مبین میں، اس کتاب ہدایت میں بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے لیے یہی کہ قرآن کریم فرقان حمید کافی ہے۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس غور کرو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا وقت ہوگا، اور یاد کرو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا،
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر ہم آپ کو بحیثیت گواہ کھڑا کریں گے۔ یعنی ہر امت اور ہر قوم، جتنی بھی امتیں اس دنیا میں مبعوث ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائی، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جتنی بھی شریعتیں وہ لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت سے ایک گواہ، یعنی اس کا نبی اور اس کا رسول اللہ تبارک و تعالی نے بطور گواہ کھڑا کرنا ہے روز محشر۔ ہر امت اور ہر قوم کے نبی اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حق کی گواہی دی ہوگی، وہ محاسبہ اخروی کے وقت کھڑے کیے جائیں گے اپنی اپنی امتوں میں سے۔ محاسبہ اخروی کے لیے وہ کھڑے کیے جائیں گے تو وہ گواہ استغاثہ کی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ وہاں اللہ کی عدالت میں وہ گواہی دیں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ اے پروردگار، تیری جو ہدایت ہم تک پہنچی، ہم نے وہ کسی کمی پیشی کے بغیر، کسی چیز کو چھپائے بغیر، کسی مصلحت کا لحاظ کیے بغیر، اپنے مفادات اور اپنے جسم و جاں کے تحفظ کا خیال کیے بغیر، اے اللہ ہم نے تیری بات ان تک پہنچا دی ہے۔ یہ وہ گواہی دیں گے، وہ امت کا وہ نبی اس بات کی گواہی دے گا، اور اس گواہی کا پورا حق ہم نے ادا کر دیا ہے۔ پھر یہی شہادت، یہی گواہی جب تمام امتوں کے انبیاء اور رسل گواہی دے چکیں گے، اس کے بعد یہی شہادت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر دیں گے، اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر دیں گے۔ اس کے بعد پھر افراد کا عمومی محاسبہ ہوگا۔ گواہی کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے چکیں گے کہ اے اللہ میں نے تیری ایک ایک بات اس امت تک پہنچا دی ہے، اے اللہ تو گواہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں وہ جو فرمایا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے لوگو، میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی ہے، تم گواہی دیتے ہو۔ تو 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان عرفات میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ گواہی لی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور پھر فرمایا کہ اب تمہارا فرض ہے کہ امت تک یہ پیغام، میرا پیغام امت تک قیامت تک تم نے پہنچانا ہے۔ اب یہ صحابہ اکرام کا کام نہیں تھا، یہ کسی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ امت کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ کسی خاص مخصوص جماعت کا یہ کام نہیں ہے، ہر فرد کا اس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسل کے لیے شاہد اور شہید کے الفاظ استعمال ہوئے۔ وقت کم ہے، بس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو رسول اور گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ بس فرعون نے
ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسی دنیا میں اس پر گرفت کی، وبال کی گرفت، پھر تم کیوں کر بچ جاؤ گے اگر تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور تم کیسے بچو گے اس دن سے جو خوف کے مارے بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اس دن آسمان و زمین پھٹ جائے گا، بے شک اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور ان کا مشن بیان فرمایا گیا، تو آپ کی اسی صفت شہادت کو دوسری صفات اور اوصاف سے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر، شہادت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور اللہ کی خوف دلانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور اس کے حکم سے ایک روشن چراغ بنا کر۔ تو یہ ہے ہمارے دین میں شہادت کا تصور، اور ہر نبی اسی شہادت حق کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، اور ہر رسول کی غایت بعثت یہی ہوتی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرتا جاؤں کہ یہ ہمارے ادارے میں الخلیل قرآن کمپلیکس میں سیرت سرکل کا ایک وہ شروع ہوا، گزشتہ کئی مہینوں سے شروع ہوا ہے۔ مفتی عدنان سید عدنان کاکا خیل ایک مشہور عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ ایک نئی کلاسیں ہم مزید شروع کر رہے ہیں، وہ ہے ستمبر 20 سے اس کا داخلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس میں آپ حضرات چوک در چوک ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے مخصوص فرما دیں۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے اس کے بعد۔